الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو جو میدان تھا میدان طیہ، اس میں انہیں پانی نہ ملا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، ایک اللہ عز و جل کی طرف سے ایک معجزہ ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا یا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک خاص کرم تھا، خاص اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ جہاں پانی کوئی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر، دعا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا جو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے تھا، ایک اور معجزہ دیا کہ اس عصا کا پتھر پر پڑنا تو 12 چشمے بہہ نکلے۔ اب اس سے بہت ساری عقیدت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس میں سے انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے مشکل کشائی، تو اس بارے میں ایک الگ سے اگلی ویڈیو میں موضوع ہوگا۔ ابھی اسی آیت مقدسہ کی کچھ تفسیر کچھ اس انداز سے باقی ہے کہ جو آیت مقدسہ میں ہے کہ کلو وشربو، یعنی کھاؤ اور پیو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا تھا کہ آسمانی جو طعام من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس میں انہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود کوئی محنت اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیار شدہ کھانا ملتا تھا، من و سلوہ، اور اس پتھر کے چشموں کا پانی یہ بھی پیو۔ تو یہ اتنے سارے انعامات بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مہیا کیے، اور فرمایا پھر کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد نہیں پھیلانا، گناہوں میں نہیں پڑنا۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ،
یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ حرام کھانے، حرام کمانے اور کھا کر پھر خدا کی ناشکری کرنے، نافرمانی کرنے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رکھے اپنی نعمتوں پر۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔